اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہونے کا واقعہ سنایا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی دائی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس واپس کر دیتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 2 برس رہے۔ پھر اپنی والدہ، اپنے دادا اور ایمن جن کا نام برکہ تھا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھیں اور جو آپ کو ترکے میں ملی تھیں یعنی کہ وراثت میں ملی تھیں، ان سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا سفر کیا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی قبر بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننھیال بھی تھا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ رہ کر جب واپس ہوئے تو راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئیں اور ابوا کے مقام پر پہنچ کر وفات پا گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئے۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم سے گزر رہے ہیں، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، اپنی سگی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاص فرش پہ بٹھایا کرتے تھے جس پہ کسی دوسرے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے۔ کعبہ کے پاس ایک قریش کا کہہ لیں اسمبلی ہاؤس کہہ لیں یا پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لیں، اس کو دارالندوہ کہا جاتا تھا۔ وہاں پر صرف 40 برس سے اوپر ہی کوئی قریش کا آدمی داخل ہو سکتا تھا۔ حضرت مطلب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ پہلے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنے لگے۔ 2 سال کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی عمر 110 برس کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا خاندان کافی بڑا تھا اور ان کی آمدن اتنی زیادہ نہیں تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بھیڑیں لے کر جاتے اور شام کو مغرب سے پہلے واپس آتے تھے۔ وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود کے بجائے غور و فکر کیا کرتے تھے اور اکثر آسمان پر نظر جمایا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد مبارک ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے جو سگے بہن بھائی تھے ان کو ملا کر وہ کوئی 8 تھے اور ان میں ابو طالب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک اور بہت مشہور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سگی پھوپھی ہیں ان کا نام تھا امیمہ۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیلے چچا اور پھوپھی تھے اور یہ سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر رہنا شروع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں برکت کی وجہ سے تھوڑے سے مال میں بھی اس قدر برکت اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے یعنی خاندان کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شام تجارت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قریش میں یہ روایت تھی کہ وہ سال میں 1 بار شام کی طرف تجارت کے لیے ضرور سفر کیا کرتے تھے۔ تو اسی سفر کے دوران جب تجارت کا قافلہ شام میں بصرہ کے مقام پہ رکا تو وہاں پر ایک بحیرہ نامی راہب کی خانقاہ موجود تھی۔ کہا جاتا تھا کہ بحیرہ نے کبھی بھی خانقاہ سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، نہ ہی وہ کسی قافلے سے کبھی گفتگو میں مشغول ہوا تھا، مگر اس روز وہ خلاف معمول اپنے حجرے سے باہر نکل آیا۔ قافلہ خانقاہ کے قریب رکا ہوا تھا۔
बहरा ने देखा कि बादल का एक टुकड़ा काफिले पर साया किए हुए है। जहां काफिला जाता था वहीं ये बादल का टुकड़ा भी जाता था, और बादल का वो टुकड़ा सूरज और मुसाफिरों के दरमियान एक आड़ बना हुआ था, यानी बादल के टुकड़े ने सूरज की धूप से मुसाफिरों को बचाया हुआ था। बहरहाल जब काफिला एक दरख्त के नीचे रुका तो बादल भी उसी दरख्त के ऊपर खड़ा हो गया और दरख्त की टहनियां झुककर मुसाफिरों पर साया करने लगी। इस तरह ना सिर्फ बादल का साया उन पे था बल्कि दरख्त की छांव भी थी और हवा भी थी। जब बहरा ने ये देखा तो उसने तमाम काफिले वालों को कहा कि मैंने आप लोगों के लिए आज खाने की दावत की है, आप सब आइएगा। बहरहाल सब लोग जितने काफिले में मौजूद थे वो सारे उस दावत पे जाते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पीछे ऊंटों और सामान की हिफाजत के लिए छोड़ जाते हैं। जब दावत पे पहुंचते हैं तो बहरा उनको कहता है कि कोई पीछे तो नहीं रह गया। वो कहते हैं नहीं। बहरा फिर कहता है कि कोई पीछे तो नहीं रह गया। तो उस पर वो कहते हैं कि सिर्फ एक छोटा लड़का है जो 12 साल का है, उसको हम वहाँ सामान और ऊँटों की हिफाजत के लिए छोड़ कर आए हैं। तो बहरा कहते हैं कि उसे भी बुलाओ ताकि वो भी हमारे साथ खाने में शरीक हो। जैसे ही बहरा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे उसकी नज़र पड़ती है, तो वो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के वही रसूल हैं कि जिनका जिक्र अंजील में किया गया है, और अंजील के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत भी है। एक जगह कहा जाता है कि जब लोगों ने उससे ये पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो वो कहता है कि जब तुम लोग घाटी से इधर जाहिर हुए तो कोई पत्थर या दरख्त ऐसा ना था जो सजदे के लिए झुक ना गया हो, और ये दोनों चीज़ें नबी के अलावा किसी को सजदा नहीं करती। फिर उसने हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों और रोमियों से ख़तरा है, इसलिए इनको वापस ले जाओ। इस पे हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी का सफ़र बयान करेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।